السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے، اور اگر زندگی میں کوئی پریشانی یا دکھ تکلیف ہے تو اللہ پر پورا بھروسہ رکھیں۔ آپ کی پریشانیاں جلدی ختم ہو جائیں گی، کیونکہ ہر مشکل کے بعد آسانی کا وعدہ اللہ نے خود کیا ہے۔ اس لیے ریلیکس ہو کر ہر معاملے میں پازیٹیو رہیں، انشاءاللہ سب صحیح ہوگا۔ چلیں اب ہم چلیں گے آگے اپنی پہلی سٹوری کی طرف۔ اور پہلی سٹوری ہمیں بھیجی ہے گل احمد نے، اور وہ اپنی سٹوری میں بتاتے ہیں کہ میں KPK کا رہنے والا ہوں۔ میری رہائش گجرات سٹی میں ہے۔ میں فیکٹری میں کام کرتا ہوں اور مجھے سال میں 1 مہینے کی چھٹی ملتی ہے۔ وہ چھٹیاں گزارنے کے لیے میں اپنے نانا جان کے گھر KPK گیا۔ میں جب بھی نانا جان کے گھر جاتا ہوں تو وہاں سب سے زیادہ وقت میں اپنے ماموں کے ساتھ گزارتا ہوں۔ میرے ماموں ایک ٹرک ڈرائیور ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میرے ماموں کے ٹرک ڈرائیور کے ساتھ جو کنڈکٹر ہوتا ہے اس کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ ماموں کو اسی رات شادی کا سامان لوڈ کر کے لے کر جانا تھا، پر ماموں کی ہیلپ کے لیے کوئی نہیں تھا۔ ماموں نے کہا کہ گل احمد کیا آپ میرے ساتھ جانا چاہیں گے؟ تو میں بہت خوش ہو گیا، کیونکہ مجھے ایڈونچر کا بہت شوق ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اسی رات شادی کا سامان فرنیچر وغیرہ تھا، تو ہم نے وہ لوڈ کرنا شروع کر دیا، اور سامان لوڈ کرتے کرتے رات کے 8 بج چکے تھے۔ ہم تقریباً 8:30 تک سامان لوڈ کر کے وہاں سے نکل گئے تھے۔ ہم نے کہیں بنا رکے 5 سے 6 گھنٹے کا سفر کیا۔ چلتے چلتے ہم ایسی جگہ پر پہنچ گئے جہاں دور دور تک کوئی انسان نہیں تھا، نہ انسان کی ذات۔ گھنا جنگل، گھوپ اندھیرا اور بہت گہری خاموشی تھی، اور اسی خاموشی میں کتوں کی رونے کی آوازیں۔ اف، میں بیان نہیں کر سکتا کہ میں کتنا خوفزدہ ہو گیا تھا۔ ہم ایک ٹوٹی پھوٹی سنسان سڑک پر چلتے ہی جا رہے تھے۔ میں دل ہی دل میں بھی یہ بھی سوچ رہا تھا کہ ہم کب پہنچیں گے، کہ اچانک ایک دم سے آواز آئی۔ میں بہت گھبرا گیا۔ ماموں نے ٹرک روک دیا۔ ماموں مجھے کہنے لگے کہ دیکھو ذرا جا کر کہ ٹائر تو پنچر نہیں ہو گیا۔ میں نے فوراً موبائل کی ٹارچ سے دیکھا تو میں نے ماموں کو بتایا کہ ماموں ٹرک کا پچھلا ٹائر پنچر ہو گیا ہے۔ ماموں نے مجھے کہا کہ اسٹیپنی لگا کر چلتے ہیں، یہاں سنسان سڑک پر کہیں ڈاکو وغیرہ نہ لوٹ لیں۔ تو ہم ٹرک سے اتر گئے اور جلدی سے ٹول اور اسٹیپنی وغیرہ نکالنے لگے۔ اتنے میں جھاڑیوں کے ہلنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں موبائل کی ٹارچ پکڑا ہوا تھا کہ ماموں نے ٹائر چینج کرنا شروع کر دیا۔ میں نے ماموں کو بتایا کہ ماموں جھاڑیوں کی آواز آ رہی ہے، جیسے کہ چلنے کی آواز ہو۔ ماموں نے کہا کہ جنگل ہی تو ہے، کسی جانور کے چلنے کی بھی آواز ہو سکتی ہے، پر مجھے بہت اسٹرانگ فیلنگ آ رہی تھی کہ جیسے وہاں کوئی تھا اور ہمیں کوئی دیکھ رہا ہو، پر مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ ساتھ ہی ماموں کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا، جیسے ان کو کوئی آواز ہی نہیں آ رہی ہو۔ میں بہت خوف زدہ ہو گیا تھا۔ وہاں دور دور تک میرے اور میرے ماموں کے علاوہ کوئی نہیں تھا، سوائے ایک گھنے اور اندھیرے جنگل کے۔ خاموشی ہی خاموشی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہاں کوئی انسان صدیوں سے آیا ہی نہیں۔ تو اب جو ہونے والا تھا وہاں، وہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اچانک ایک دم ٹرک کی دوسری سائڈ سے کسی نے بہت زور سے ہٹ کیا۔ بہت زور سے دھم کی آواز آئی۔ کچھ دیر کے لیے میرے ماموں بھی گھبرا گئے، پر وہ مجھے شو نہیں کر رہے تھے۔ میرے ماموں نے کہا کہ ذرا ٹرک کی دوسری سائڈ جا کر دیکھو، وہاں کیا ہے؟ تو میں نے کہا ماموں آپ بھی چلیں۔ ہم ٹرک کی دوسری طرف گئے تو وہاں کوئی نہیں تھا، تو ماموں واپس آ کر اپنے کام پر لگ گئے۔ تو تب ہی بہت عجیب سی آوازیں آنے لگیں۔ ماموں نے مجھے کہا کہ جلدی جا کر ٹرک میں بیٹھ جاؤ، جیسے ماموں نے کچھ دیکھ لیا ہو اور مجھے بتانا نہیں چاہ رہے ہوں۔ ماموں کو یوں گھبرایا ہوا میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ٹرک کے پیچھے کی سائڈ آرام کے لیے ایک جگہ بنی ہوتی ہے، تو میں اور ماموں فوراً وہاں چلے گئے اور ٹرک کی ساری لائٹس ہم نے آف کر دی۔ وہاں اب بالکل گھپ اندھیرا ہو چکا تھا، اور ساتھ ہی ہمارے ٹرک کو بہت زور زور سے کوئی ہٹ کرنے لگا۔ کچھ دیر تک تو ایسے ہی چلتا رہا۔ وہاں جو بھی مخلوق موجود تھی وہ ہمیں ونڈو کی طرف سے اندر ہمیں دیکھنے لگی۔ اس وقت خوف کی کیا کیفیت تھی ہماری، وہ ہم ہی جان سکتے ہیں۔ وہ جو بھی مخلوق تھی اس کی ہائٹ کم سے کم 10 سے 11 فٹ تھی۔ یہ تو ہم سمجھ چکے تھے کہ یہ سب کچھ کوئی ایک انسان کا کام نہیں ہے۔ اتنا بھاری سامان سے لوڈ ٹرک ہلانا کوئی معمولی انسان نہیں کر سکتا۔ وہ جو بھی مخلوق تھی اس کی آواز اتنی وحشتناک تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ ہمارا خوف سے برا حال ہو چکا تھا۔ جسم جیسے کام نہیں کر رہا تھا۔
ہم دونوں کو جتنی بھی قرآنی آیات آتی تھیں ہم نے وہ زور زور سے پڑھنا شروع کر دیں۔ 20 سے 30 منٹ تک یہی سلسلہ چلتا رہا اور اس کے بعد آوازیں کم ہونا شروع ہو گئیں اور پھر اچانک ہی بند ہو گئیں۔ کچھ دیر بعد ماموں نے کہا کہ ہم یہاں کب تک ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں گے، ہمیں کسی طرح باہر جا کر ٹرک کا ٹائر چینج کرنا ہوگا۔ ماموں نے کہا، بیٹا یہ جو بھی مخلوق ہے ان کو ہمارا یہاں آنا اچھا نہیں لگا۔ ہم جب باہر نکلے تو ہم نے زور زور سے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ہمارے آس پاس بہت سی مخلوق ہیں، ہمیں دیکھ رہی ہیں۔ آہستہ آہستہ آواز میں قرآنی کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ جیسے ہی ہم نے اسٹیپنی چینج کر لی تو ہمیں ایسا لگا کہ جنگل کی جھاڑیوں سے ہماری طرف کوئی تیزی سے بھاگتا ہوا آ رہا ہے۔ ہم نے جیسے تیسے ٹرک میں ٹولز واپس رکھ دیے اور فوراً ہی جا کر ٹرک سٹارٹ کرنا شروع کر دیا۔ ہم نے بہت کوشش کی پر ٹرک سٹارٹ نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے دل میں کہا کہ یا اللہ یہ کیسی مصیبت ہے جو ٹل ہی نہیں رہی ہے۔ ایک دم ہی دوبارہ ٹرک پر کسی نے ہٹ کرنا شروع کر دیا۔ ماموں نے کہا کہ بیٹا آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع کرو، اور اللہ کا نام لے کر ماموں نے سیلف لگایا تو اس بار ٹرک سٹارٹ ہو گیا۔ ماموں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا اور ٹرک وہاں سے تیز اسپیڈ میں نکالا۔ وہ جو بھی مخلوقات تھیں وہ کچھ دیر تک تو ٹرک پر پتھر پھینکتی رہیں، ہمارا پیچھا کرتی رہیں، پھر خدا خدا کر کے ہم کمرات تک پہنچ گئے اور شادی کا فرنیچر وغیرہ وہاں پہنچایا۔ شادی کا سامان وہاں پہنچا کر ہم گاؤں واپس پہنچ گئے۔ گاؤں واپس آنے کے بعد مجھے اور ماموں کو 7 سے 8 دن تک شدید بخار رہا۔ تو ووٹیکس بھائی یہ میری ایک سٹوری تھی۔ وہ خوفناک رات میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ اگر میں آپ کو سب کچھ ڈیٹیل میں بتاتا تو 1 گھنٹہ بھی کم تھا۔ تو یہ تھی ہماری پہلی سٹوری۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی دوسری سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم جی، میرا نام ہے عمران اور میں سعودیہ میں ایک ٹرک ڈرائیور ہوں اور میں آپ کے چینل پر سٹوریز بہت شوق سے سنتا ہوں۔ میری اردو تھوڑی کمزور ہے کیونکہ میں سعودیہ میں پیدا ہوا تھا۔ اگر کہانی سنتے ہوئے اردو میں کچھ کمی رہ جائے تو اس کے لیے معذرت۔ میری عمر 26 سال ہے۔ ویسے تو میرے ساتھ 3 یا 4 واقعات ہوئے ہیں، پر جو آج میں شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ سب سے ڈراؤنا واقعہ ہے۔ میں جہاں کام کرتا ہوں وہاں دور دور تک کوئی شہر نہیں تھا۔ اگر کسی دوسرے شہر جانا ہوتا تھا تو گھنٹوں لگ جاتے تھے۔ ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا جو کہ 6 سال میں ختم ہونا تھا۔ ایک گولڈن پروجیکٹ جہاں سے پہاڑ توڑ کر سونا نکالتے تھے۔ میرا کام کچھ ایسا تھا کہ جہاں مجھے صبح 3 بجے اٹھنا ہوتا تھا فجر کے ٹائم، اور کیمپس میں وہاں لیبرز کے لیے کھانا لے کر جانا ہوتا تھا۔ مجھے وہاں 4 بجے سے پہلے پہنچنا ہوتا تھا کیونکہ لیبرز کو ناشتہ کر کے کام پر نکلنا ہوتا تھا، اس لیے ٹائم پر پہنچنا ضروری تھا اور یہی میرے کام کا سب سے امپورٹنٹ رول تھا۔ جس راستے سے میں کھانا لے کر گزرتا تھا وہ بہت ہی خاموش اور سنسان تھا۔ میں دن میں 3 بار کھانا لے کر جاتا تھا، صبح، دوپہر اور شام، اور اسی طرح 6 یا 7 مہینے تک میری یہی ڈیوٹی رہی تھی۔ ایک دن صبح فجر کے وقت 3 بجے میں اسی راستے سے جا رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ بیچ روڈ ایک اونٹ نظر آیا جو کہ روڈ کراس کر رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھ کر گاڑی سلو کر لی۔ میں دیکھتا رہا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ اونٹ روڈ کراس کر کے بیٹھ گیا۔ میں پارسل ڈلیور کر کے واپس آ رہا تھا، وہ تب بھی وہیں بیٹھا تھا۔ پھر جب میں دوپہر کو کھانا ڈلیور کرنے گیا وہ تب بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ جب میں واپس آنے لگا تب میں نے اس پر غور کیا تو مجھے فیل ہوا کہ اس اونٹ کو مجھ سے جیسے کوئی ہیلپ چاہیے، شاید کچھ کھانا یا پانی وغیرہ۔ اس ٹائم موسم بھی بہت گرم تھا۔ اگر سچ میں میرے پاس کوئی پانی وغیرہ ہوتا تو میں اس کو ضرور دے دیتا۔ میں نے اس کو غور سے دیکھا تو اس کا سر نیچے کی طرف ٹکا ہوا تھا۔ میں سمجھا شاید مر گیا ہے۔ میں نے گاڑی پارک کی اور اس کے پاس جا کر دیکھا تو اس کی سانسیں چل رہی تھیں۔ میں اس کو چھوڑ کر وہاں سے نکل گیا۔ اس کے بعد مجھے رات کو مغرب کے ٹائم دوبارہ اسی روڈ سے جانا تھا رات کا کھانا ڈلیور کرنے۔ میں نے گاڑی سٹاپ کر کے دیکھا تو وہ مر چکا تھا۔ میں جب دوبارہ رات 11 بجے کھانا ڈلیور کر کے واپس آنے لگا تو دیکھا کہ سانسیں اب بھی چل رہی تھیں۔ پھر میں نے گاڑی سٹاپ کی، وہاں لائٹ بالکل بھی نہیں تھی۔ اگر میں گاڑی کی لائٹ سے سٹاپ کرتا تو مجھے ایسا لگتا کہ جیسے میں اندھا ہو گیا ہوں۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ وہ تو پہلے ہی مر چکا تھا، پھر مجھے ایسا کیوں لگا کہ اس کی سانسیں چل رہی ہیں؟ تو مجھے 1-2 ہفتے ہو گئے۔ میں جب بھی اس روڈ پر گزرتا تھا تو اس پر میرا دھیان جاتا تھا۔
اب اس کو دن رات کیڑوں نے کھانا شروع کر دیا تھا۔ میں اس کے بارے میں سوچتے ہوئے جا رہا تھا کہ کاش میں کوئی ہیلپ کر سکتا تو اس کے ساتھ ایسا نہ ہوتا۔ تقریباً میں 120+ کی اسپیڈ پر گاڑی چلا رہا تھا، بیکاز روڈ لمبا تھا، اس لیے تو اچانک روڈ پر میں نے سامنے ایک اونٹوں کا گروپ آتے ہوئے دیکھا۔ آپ خود سوچیں وجی بھائی کہ 120+ کی اسپیڈ ہو اور سامنے کوئی آ جائے تو انسان کیسے اچانک بچ سکتا ہے۔ پتہ نہیں میرے ساتھ کس کی دعا تھی کہ میں بچ گیا۔ گاڑی نیچے جنگل میں چلی گئی اور ٹائر پھٹ گیا۔ سب سے پہلے میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اگر گاڑی اونٹوں سے ٹکرا جاتی تو یہ کنفرم تھا کہ اس میں سے کوئی بھی نہ بچتا اور شاید میں بھی نہ بچتا۔ میں نے شکر ادا کیا کہ ہم سب بچ گئے۔ میں گاڑی میں بیٹھا رہا اور صبح ہونے کا ویٹ کیا کہ صبح ہو اور میں صبح گاڑی کا ٹائر چینج کروں اور یہاں سے نکلوں۔ سورج نکلنا شروع ہوا تو ساتھ ہی میں نے جلدی سے ٹائر چینج کرنا شروع کر دیا۔ پھر میں وہاں سے اپنے کیمپ واپس آنے کے لیے نکل گیا۔ میں کیمپ میں واپس آ کر بہت زیادہ تھک چکا تھا تو میں سیدھا سو گیا۔ میرے خواب میں بار بار وہی اونٹ آ رہا تھا، کہتا تھا کہ تم نے میرے بچے مارے ہیں، میں تمہیں ختم کر دوں گا۔ میرے روم میں ایک امام مسجد بھی رہتا تھا، اس کو دین کا کچھ علم بھی تھا۔ میں نے اس کو سارا واقعہ سنایا اور اب خواب میں مارنے کی دھمکی دے رہا تھا۔ اس نے کہا کہ کچھ نہیں ہوتا، آیت الکرسی پڑھو اور سو جایا کرو۔ میری کیفیت بہت عجیب تھی۔ میں نے اپنے ابو سے رابطہ کیا اور ان کو بتایا۔ انہوں نے کہا تم جلد از جلد اس کام کو چھوڑ کر کہیں اور کام دیکھو۔ پر میرا 2 سال کا کانٹریکٹ تھا تو کام چھوڑنا بھی آسان نہیں تھا۔ میں ایک دن رات پارسل ڈیلیور کر کے واپس آ رہا تھا۔ رات کے کہیں 11 بج رہے تھے۔ مجھے پتہ نہیں کیا ہوا، مجھے کچھ یاد نہیں، اور جب میں ہوش میں آیا تو رات کا 1 بج رہا تھا اور میری گاڑی اور میں خود بیچ جنگل میں تھے اور گاڑی کا ایک ٹائر بھی پھٹ چکا تھا۔ میں بہت ڈر چکا تھا کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں گاڑی کا ٹائر کیسے چینج کروں۔ اگر میں نیچے اتروں گا تو بالکل اندھیرا تھا، موبائل کے نیٹ ورک بھی نہیں آ رہے تھے، کروں بھی تو کیا کروں۔ تو اچانک سے مجھے ایسا لگا کہ کسی نے مجھے گلے سے پکڑ لیا ہے۔ میرا سانس رکنا شروع ہو گیا تھا، آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ میں نے کوشش کی قرآن کی آیتیں پڑھنے کے لیے، پر منہ سے کچھ بھی نہیں نکل رہا تھا۔ اس طرح سے حملہ کیا تھا اس چیز نے۔ پھر میں بے ہوش ہو گیا۔ آج تک مجھے کچھ یاد ہی نہیں ہے کہ اس وقت کیا ہوا تھا۔ پھر صبح 4 بجے آنکھ کھلی، مجھے پھر ہوش آیا۔ پھر میں نے سورج نکلنے کا انتظار کیا تاکہ میں ٹائر چینج کروں۔ صبح کا پارسل ڈیلیور کرنے کا ٹائم بھی ہو رہا تھا، پر میں اس وقت بھی اسی جنگل میں پھنسا ہوا تھا۔ میں نے پھر گاڑی سے اتر کر ٹائر چینج کیا۔ میں ٹائر چینج کر ہی رہا تھا کہ گاڑی زور زور سے ہلنے لگی۔ میں نے جلدی جلدی کیسے بھی ٹائر چینج کیا اور وہاں سے تیز اسپیڈ میں نکل گیا۔ جب میں آفس پہنچا تو میں نے وہاں سے سیدھا اپنے مینیجر کے آفس میں گیا اور اسے بتایا تو مینیجر نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہارا کام کرنے کا دل ہی نہیں ہے۔ میں واپس کیمپ میں آیا، رات ہو گئی تو میں سونے لیٹ گیا۔ رات پھر وہی اونٹ میرے خواب میں آیا تو وہ ہنس کے کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں مار دوں گا، اسی طرح جیسے تم نے میرے بچوں کو مارا ہے۔ پھر اسی امام نے مجھے اٹھایا جو میرے ساتھ رہتا تھا۔ تم نیند میں بری طرح رو رہے تھے، تم سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کے سویا کرو۔ میں نے اس کو کہا کہ میں آلریڈی پڑھ کر سوتا ہوں۔ میں دوبارہ سونے لگا اور پھر وہ اونٹ میرے خواب میں آ گیا اور وہ اس بار میرے بال کھینچ رہا تھا کہ کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں مار دوں گا۔ وہ ایک ہی بات کو بار بار ریپیٹ کر رہا تھا۔ جب اس نے میرے بال کھینچے خواب میں تو میں ڈر کے مارے اٹھ کے بیٹھ گیا۔ جب میری نظر تکیے پر پڑی تو وہاں میرے کچھ بال بھی پڑے تھے۔ میں یہ سب دیکھ کر اتنا رویا کہ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس سب سچویشن کو میں کیسے برداشت کروں، کس طرح یہ سب ٹھیک کروں۔ وہ وقت مجھ پر گزرا، وہ میں آج بھی یاد کرتا ہوں تو مجھے وحشت ہوتی ہے۔ میں نے اپنے ابو کو بتایا کہ یہ سب کچھ اب میری برداشت سے باہر ہو گیا ہے۔ پھر میرے ابو نے میرے مینیجر سے بات کی کہ عمران کام چینج کرنا چاہتا ہے۔ کسی طرح میرا کام چینج بھی ہو گیا، پر ابھی تک ٹھیک سے میرا علاج نہیں ہو سکا۔ وہ ابھی بھی میرے خواب میں آتا ہے اور وہ وہی بات کرتا ہے کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تم نے میرے بچوں کو مارا ہے۔ ابھی بھی میں جب یہ سب سٹوری آپ کو لکھ رہا ہوں تو میرے سر میں درد محسوس ہو رہا ہے، پر آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ سب میرے لیے دعا کریں کہ میں مکمل ٹھیک ہو جاؤں۔ تو وجی بھائی، یہ میرا ایک واقعہ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اپنے پروگرام میں آپ میری سٹوری ضرور شیئر کریے گا۔ آپ کا بہت شکریہ عمران کہ آپ نے ہمارے ساتھ یہ سٹوری شیئر کری۔ انشاءاللہ ہم ضرور آپ کا
یہ واقعہ اپنے پروگرام میں شیئر کریں گے۔ تو فرینڈس، اب ہم چلتے ہیں اپنی تیسری کہانی کی طرف۔ تیسری کہانی ہمیں بھیجی ہے مزمل نے۔ میرا نام مزمل ہے اور میں حیدرآباد سے ہوں۔ مزمل کہتے ہیں کہ وجی بھائی، جب تک میں آپ کی سٹوری نہ سنوں تو مجھے نیند نہیں آتی۔ میں ہر ویک آپ کی سٹوریز کا انتظار کرتا رہتا ہوں۔ میں آپ کو اپنے ابو کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو کہ 1 مہینے پہلے ہی ان کے ساتھ پیش آیا تھا۔ واقعہ کچھ یوں ہوا تھا کہ میرے ابو ایک ٹرک ڈرائیور ہیں۔ وہ اکثر کارز کو ایک سٹی سے دوسری سٹی ڈیلیور کرتے ہیں۔ اس دن میرے ابو کو ان کے باس کی کال آئی کہ کچھ کارز اٹھانی ہیں اور ان کو کراچی سے کوئٹہ ڈیلیور کرنی ہے۔ ان کے باس نے ان کو رات کا سفر کرنے کا کہا تھا۔ میرے ابو پہلے بھی کئی بار رات کا سفر کر چکے ہیں، اس لیے ہر بار کی طرح اس بار بھی میرے ابو نے باس کو کہا کہ ٹھیک ہے، میں سفر کر لوں گا۔ اس سے آگے آپ یہ کہانی میرے ابو کی ہی زبانی سنیں۔ میں رات کو نکل گیا۔ میں نے پیٹرول اور ڈیزل فل کروایا اور اللہ کا نام لے کر سفر پر نکل گیا۔ چونکہ سفر بہت لمبا تھا، سفر کرتے ہوئے سکر تک پہنچا، جہاں سے آگے پہاڑی علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ میں نے سفر کے دوران میوزک بھی لگایا ہوا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ میوزک خود ہی بند ہو گیا۔ میں نے سوچا شاید کوئی فالٹ ہو گیا ہوگا۔ میں نے دوبارہ میوزک پلے کر دیا اور ڈرائیو کرنا شروع کر دیا۔ کچھ آگے ہی گیا تھا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ روڈ کی ایک سائڈ پر خوبصورت عورت کھڑی ہوئی تھی۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ میں نے ٹرک ایک سائڈ پر لگایا اور اتر کر اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ آپ کون ہو اور رات کے اس ٹائم پر آپ یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ ایک بلیک سے لباس میں تھی اور اس نے پورا پردہ کیا ہوا تھا۔ اس عورت نے کہا، بھائی آپ مجھے آگے تک چھوڑ دیں گے؟ اگر آپ مجھے آگے تک چھوڑ دیں گے تو آگے میرا ایک ولیج ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں چھوڑ دوں گا، اور وہ میرے ٹرک کے پیچھے والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اب مجھے ٹرک چلاتے ہوئے 1 گھنٹہ گزر گیا تھا۔ میں نے اس عورت سے آواز لگا کر پوچھا کہ باجی آپ کا گاؤں کتنی دور ہے؟ پر کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے ایک بار پھر آواز لگائی کہ باجی اب اور کتنا رہتا ہے؟ میں نے ایک بار پھر آواز لگائی کہ باجی اور کتنا راستہ رہ گیا ہے آپ کے گاؤں کا؟ پر اس بار بھی کوئی آواز نہیں آئی۔ میں نے حیرت سے اپنا فرنٹ مرر پیچھے کی طرف گھمایا اور وجی بھائی میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ دیکھ کر میرے تو جیسے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ اسی وقت میں نے حیرت کے مارے ٹرک کو زور سے بریک لگا کر روک دیا اور آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ وجی بھائی آپ یقین کریں، میں نے تو ٹرک کو کہیں بھی نہیں روکا تھا۔ وہ عورت کہاں چلی گئی تھی؟ وہ کیسے ٹرک سے اتر گئی؟ میں نے پھر سے ٹرک چلانا شروع کر دیا۔ پیچھے جہاں گاڑیاں لوڈ تھیں اس جگہ سے کچھ عجیب آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے روڈ کی سائڈ پر ٹرک لگایا اور پیچھے اچھی طرح دیکھا، پر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس وقت بہت اندھیرا ہو رہا تھا۔ مجھے بہت زیادہ خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے ایک بار پھر اللہ کا نام لے کر سفر شروع کیا۔ میں پھر سے کیا دیکھتا ہوں کہ آگے روڈ پر وہی عورت مجھے دوبارہ کھڑی نظر آتی ہے۔ پر وجی بھائی اس بار میں نے ٹرک نہیں روکا۔ بھائی اس کا قد بہت لمبا تھا۔ میں نے کبھی اتنے لمبے قد والی عورت نہیں دیکھی تھی۔ میں ٹرک چلاتا رہا اور پھر کچھ دور جاتے ہی کوئی بھاری بھرکم چیز میرے ٹرک کے اوپر گری۔ میں بہت ڈر چکا تھا کہ یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، پر پھر بھی ہمت کر کے میں نیچے اترا اور ٹرک کا جائزہ لیا، پر وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں دوبارہ ٹرک میں بیٹھ گیا اور میں نے پھر سے سفر شروع کر دیا۔ آگے جاتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ روڈ پر اب 2 بچے کھڑے ہیں، اور ان بچوں کی شکل وجی بھائی میں آپ کو کیا بتاؤں، اللہ معاف کرے، سر سے لے کر پاؤں تک ان کے کان تھے اور بندر کی طرح ان کی شکل تھی۔ اف وجی بھائی میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ وہ سفر جیسے تیسے کر کے میں نے گزارا اور اپنی منزل پر پہنچا، پر وہ سفر میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ تو وجی بھائی یہ تھا میرا واقعہ۔ آپ میرا یہ واقعہ ضرور اپنی سٹوریز میں شیئر کریے گا۔ تو فرینڈز، یہ تھی ہماری 3 کہانیاں۔ امید ہے کہ آپ سب کو ہماری یہ سٹوریز اچھی لگی ہوں گی، اور اگر آپ لوگوں کے ساتھ بھی کچھ واقعات پیش آئے ہیں اور آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی سٹوریز ہم اپنے چینل پر شیئر کریں، تو پلیز اپنی ساری سٹوریز ہمیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل پر یا واٹس ایپ نمبر پر سینڈ کریں۔ ہم آپ کی سٹوریز ضرور اپنے چینل پر شیئر کریں گے۔ آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا، خوش رہیں، کوشش کریں کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ ہمارے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی ہماری سٹوریز انجوائے کر سکیں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے کچھ نئی کہانیوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔